ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. منتھلی اس محفل کا آغاز ہوتا ہے، انعقاد ہوتا ہے اور ہم سب شریک ہوتے ہیں. اللہ رسول احکام شریعت کے حوالے سے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں. بڑی اہمیت ہے وہ محجوب ہیں خیر سے جو ایسی محفلوں میں شرکت کی طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود شریک نہیں ہوتے. یاد رکھیں، حدیث میں آیا ہے شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. بڑی اہمیت ہے شریعت کی. اسی اہمیت کے پیش نظر خود اللہ کی منشا کو بھی آپ دیکھیں. ایمان لانے کے بعد، اعلان رسالت کے بعد، 40 سال کے وفات کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام نے ایمان لایا، لوگوں نے ایمان لایا. لیکن ایمان کے بعد دیگر جو پلرس آف اسلام ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کو آپ دیکھیں تو تقریباً 12 سال کے بعد نماز فرض ہو رہی ہے. 40 سال میں آپ نے اعلان فرمایا. معراج شریف جب تشریف لے گئے تب نماز ملی، اور معراج کب گئے ہیں؟ ہجرت کے 1 سال پہلے، اور اعلان نبوت کو 12 سال، 12 ایئرس گزر گئے تھے. تو آپ کو معراج میں بلایا گیا اور وہاں پر گئے، نماز ملی جو سکس پلر آف اسلام ہے. اور اسی طرح حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ 3 پلرس اور ہیں، کل 5 پلرس. یہ تینوں پلرس مدینہ میں نازل. اب مکہ میں جو حضور بات اس پر کل 12 سال کم و بیش 13 سال تشریف رکھے. ایمان کے بعد 12 سال کے درمیان آخری سال جو مکہ میں رہنے کا آخری سال، اس میں نماز کی ترجیح. یہ 12 سال تک صحابہ کیا کریں؟ کرنے کی تو کوئی چیز نازل بھی نہیں ہے. مطلب ایسی پریکٹیکلی بات ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن سمجھنے بھی نہیں ہو رہا. 12 سال تک کیا کرے چل کر صحابہ؟ ظاہر ابو بکر کیا کرے؟ ہمیں تو سمجھ سکر ہی مان لیا. خدیجہ کیا کرے؟ عمر کیا کرے؟ علی کیا کرے؟ تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ وہ سب سیکھ رہے تھے نبی کی بارگاہ میں، کیونکہ علم کے بغیر عمل کا جو عنوان ہے وہ ادھورا ہوتا ہے. اس لیے علم مقدم رکھا گیا، سمجھنا مقدم رکھا. پہلے سمجھ لو نبی کو،
پہلے سمجھ لو توحید کو، پہلے سمجھ لو ایمان کو، پھر نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، حج کرنے میں مزہ آئے گا، زکوٰۃ دینے میں، روزہ رکھنے میں، سب میں مزہ آئے گا۔ تو دین اسلام کے فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے جہاں کبھی بھی صحیح اور سچی محفل سجے، کوشش کریں کہ ایک علم بھی آپ کو مل رہا ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ دنیا جتنا بھی آپ کا مال ہے وہ یہی رہ جائے گا، اور سارا مال یہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی بھی کھول لی جائے گی، 200-250 کے اجلے سفید کپڑے میں آپ کو لپیٹ کر اس مٹی میں ڈال دیا جائے گا جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ نہ مال آپ کے ساتھ ہے، نہ زیور و زیورات آپ کے ساتھ ہیں، نہ دھن آپ کے ساتھ ہے، کچھ ہے، یہاں تک کہ سب سے محبوب ترین جس کو آپ سمجھتے تھے بیوی، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں، ماں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں، جبکہ یہ دنیا 60 سال 70 سال آپ نے گزاری ہے، بس اس میں بھی 20-30 سال کوشش، پریاس، محنتیں، مشقتیں اور کھیل کود کی دنیا میں گزار دی، شادی کے بعد 10 سال 20 سال آل اولاد کے لیے گزار دی، آخری کے لمحے بڑھاپے میں گزار دی، گزارا کیا آپ نے؟ گنتی کے 20 سال 10 سال کی اگر خوشی کو بھی دیکھیں تو وہ آخرت جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کبھی وہاں سے لوٹ کر نہیں آتے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ آخرت کے لیے۔ ہمارے دادا پردادا جب سے گئے ایک بار بھی لوٹ کر آئے؟ اگر کبھی خواب میں آ گئے تو آپ فاتحہ دلاتے ہیں، کیا ہے کہ کہاں تکلیف ہو رہی ہوں گی، ایسا سوچ لیتے آپ، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے، مالی عبادتیں کرتے ہیں، آپ خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ خوابی دنیا ہے، پریکٹیکلی فزیکلی دنیا نہیں ہے۔ لیکن صدیاں گزر گئی، 60 سال 70 سال سے تو زیادہ گزر گئی، لیکن جب سے گئے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ لیکن جو انہوں نے اس دنیا میں رہ کر ایمان اور عمل صالح اور شریعت اسلامیہ کے حوالے سے کیا ہوگا، وہ اس دنیا میں کام ہے۔ وہ دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے، وہاں کام کرنا نہیں ہے، کیے ہوئے کام کا بدلہ دیکھنا ہے، وہاں ثمرہ دیکھنا ہے۔ وہ عملی دنیا نہیں ہے، وہ عمل کا بدلہ لینے والی دنیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، جب آپ آفس جاتے ہیں، آفس میں کام کریں، اچھا کام کریں اور کتنا سکون سے سوتے ہیں، کوئی پینڈنگ نہ ہو مسئلہ تو پرسکون ہو کر آپ نیند لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ہی ہے یہ دنیا، یہ عمل کی جگہ ہے، اپنے اپنے اسٹیٹس اور لیول کے حساب سے، کوئی پروفیسر رہ کر، کوئی انجینئر رہ کر، کوئی مزدور رہ کر، کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور اس کے لیول کے حساب سے اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ پوری دنیا ایسے ہی ہے، آخری سانس تک جو آپ کریں گے اس کا بدلہ آپ کو وہاں ملنے والا ہے۔ اندازہ لگائیں، جب آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے، جب تک آپ کا لاش، آپ کا جسم رکھا ہوا ہے، کوشش ہونی چاہیے جلدی سے دفنا دیا جائے، کفن دفن میں دیر نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث بخاری ہے کہ نیک اور اچھے انسان کی پہچان ہے جلدی سے دفن ہونا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اپن لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹا کو بلاتے ہیں امریکہ سے، 2 دن رکھنا کیوں نہ پڑے، اور کس میں رکھتے؟ گرمی ہے تو آپ آئس میں رکھ دیتے، بکس محفوظ کے رکھ دیتے۔ آپ سورہ دہر کی آیت نمبر 9-10 میں آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہے زمہریر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ہے نا زمہریر۔ زمہریر بولتے ہیں نہایت ٹھنڈی، ایک دم کول جگہ، اتنی ٹھنڈی کہ آپ کنٹرول نہ کر سکتے، یعنی ایک طرف سورج اور ایک طرف زمہریر، ایسا سورج کی گرمی اور اس کے مقابلے میں زمہریر کو بھی، آج کے حساب سے برف۔ آپ کو زندگی میں
اگر آپ کو برف پہ سلایا جائے آپ سو پاؤ گے؟ نہیں سو پاؤ گے۔ تو جنازہ کو بھی برف میں تو رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب کی قسم ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے یہاں بڑا لائٹ ہے۔ اور کس کے لیے رکھا ہے آپ؟ امریکہ میں بیٹے کی، جو بیٹا فون کرنے کے لیے کہتا تھا میں آفس میں ہوں بعد میں کروں گا، ٹائم نہیں ہے، آج اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں آپ۔ جب اس 10 منٹ ٹائم نہیں تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، تو مرنے کے بعد انتظار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بیٹا آج پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے باپ کے نام پر۔ جو باپ پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر علاج نہ کرا کر کے مر گیا، آج پورے محلے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ خبردار، جب انسان مر جاتا ہے اب اس کا مسئلہ آخرت کے حوالے ہے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، خیر خیرات، عمل اور مالی بدنی عبادتیں سینڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے کبھی بھی برف پر نہ رکھیں۔ برف میں ہرگز کسی کے واسطے نہ رکھیں، کیونکہ آنے والا بیٹا اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ آنے والا بیٹا دیکھ کر کے کچھ چمتکار نہیں کر سکتا۔ دیکھنا ہے وہ اپنے موبائل میں دیکھ لے۔ اب وہ اس دنیا کا ہے مسافر، اس کی منزل اب وہ دنیا ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے کفن دفن کا انتظام۔ اور سنیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم بھی زندہ، جیسے زندے میں اس کی تعظیم جائز واجب ضروری تھی، ایسے ہی انتقال کے بعد بھی اس کی جسم کی تعظیم ہوگی۔ جسم کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہلاتے وقت بھی آپ اسے ایسا زور سے نہ اٹھائیں کہ جیسے دنیا میں اگر اٹھائے تو انہیں بولے کیا جی اتنا زور سے اٹھا۔ اس کا ادب ہوگا، اس کے جسم کے ایک ایک پارٹ کا ادب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب زندہ کی طرح اس مرے ہوئے کا بھی ادب آپ پر لازم ہے، تو کیا آپ زندہ کو برف پہ سلاتے ہیں؟ جب نہیں سلاتے ہیں تو انتقال کے بعد کیوں سلایا جا رہا ہے؟ آپ کو وہ بول نہیں رہا ہے کہ تکلیف تو ہو رہی ہے، اس کا کنیکشن باقی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بولے گا اس دنیا والوں کو کیسے لوگ آئے ہیں ہمارے، کیونکہ آپ کی دنیا سے آپ کا سلسلہ فزیکلی ختم ہو چکا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جنازہ صالح ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی اجلونی اجلونی، مجھے جلدی قبر میں ڈالو، مجھے جلدی قبر میں ڈالو، مجھے جلدی دفناؤ، مجھے جلدی دفناؤ۔ اور اگر نیک نہیں ہوتا ہے تو اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، رک جاؤ تھوڑی دیر، رک جاؤ تھوڑی دیر۔ آپ جانتے ہیں اس کی تعویل اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے دیدار میں تڑپتا ہے جو صالح جنازہ ہوتا ہے، کہ جلدی مجھے لے چلو، نور محمدی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ قبر میں تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اس لیے ہماری آتما تڑپتی ہے۔ آج صرف روضہ رسول دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتے ہو۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں نا مدینہ جا رہے ہیں دیکھیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حجاج کرام جاتے ہیں، آپ انہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری طرف سے عمرہ کر دینا، میری طرف سے گیہوں کبوتر کو ڈال دینا؟ آپ یہ نہیں بولتے، آپ کہتے ہیں اے مدینہ جانے والوں، نبی کو میرا سلام کہہ دینا۔ حالانکہ کیا وہ سلام مطلب صرف مدینہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حج تو مکہ میں ہوتا ہے، کہ سلام کہہ دینا یہ ضرور بولتے ہیں تمام حجاج سے، سلام کہنا، کیونکہ جانتے ہیں آپ کہ نبی اگر راضی ہو گئے
سب عمل قبول ہو جائے گا، سب عمل قبول ہو جائے گا۔ اس کو اس حدیث سے بھی سمجھیے کہ آپ کا ہر عمل جمعرات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یوم الخمیس کا لفظ ہے، خمیس بولتے ہیں جمعرات، جو بھی عمل کرتے ہیں نا آپ ایک جمعرات سے دوسرے جمعرات تک، تو یہ ہفتہ واری جو عمل ہے آپ کا، نبی فرماتے ہیں تو رضو علیہ، میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہر جمعرات کو۔ اب آگے سنیے، اگر وہ عمل صحیح ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے حمدت اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کمال ہے، نیکی آپ کر رہے ہیں، حمد الہی نبی بجانا ہے، الحمدللہ نبی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر وہ عمل صحیح نہیں ہوتا، اگر عمل صحیح نہیں ہوتا تو ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو نیک اور صالح دنیا میں بھی آپ ہیں تو احساس ذبی میں، اور انتقال کے بعد بھی اسی سوچ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں فرشتوں حساب و کتاب سوال و جواب لے لینا جتنا لینا، آنے تو دو، اس کے بارے میں تم کیا کہتا تھا۔ یہ نظام الہی اسی لیے کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا کہ وہ اپنی امت کی قبر میں جائے، یہ آپ کے نبی کو یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب، آپ کی امت آپ کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی اور آپ خود اپنی امت کے غم میں رہتے ہو، اس لیے ہم دنیا تو دنیا قبر میں بھی ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ امت کے سامنے رہو۔ حشر میں بھی آپ جائیے، حشر میں بھی دیکھیے، ڈر اور خوف تو یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، لیکن آپ کو بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے کہ اس حشر میں، اس عالم میں بھی نبی سجدے میں سر جھکا دیں، وہاں پر بھی سر کو سجدے میں، اور اللہ پاک اس وقت بھی کہے گا ارفع راسک، حبیب آج سر جھکانے کا نہیں، اسی سر کی بلندی کے لیے میں نے یہ میدان محشر قائم کیا ہے، آپ اپنے سر کو بلند کیجئے اور جو آپ کو مانگنا ہے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اور جن کی ریکویسٹ پیش کرنی ہے کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ دیکھیے کوئی ایسی دنیا ہے جہاں پر آپ کو نبی چھوڑا ہے؟ نہیں، اللہ خود چاہتا ہے کہ نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ایک عاشق اور معشوق کو، ایک محب اور محبوب کو وہ چھوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ کہ جنازے پر بات چل رہی تھی، کبھی بھی دیری نہ کریں، کسی کی وجہ سے دیری نہ کریں، کیونکہ جو کوئی بھی دنیا میں، ہاں اللہ کے نیک بندے، کوئی مرشد ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، تو ان کے لیے آپ کو اجازت ہے، لیکن کوئی آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، امریکہ کی کمپنی میں جاب کر رہا، UK میں جاب کر رہا ہے، نہ نماز کی انہیں فرصت ہے، نہ تسبیح کی فرصت ہے، نہ تقویٰ طہارت پرہیزگاری کی فرصت ہے، وہ دنیا دار ہے، دنیا دار کے لیے آپ کبھی بھی تاخیر نہیں کرنا، تاکہ ان کو آسانی ہو، جو نیک ہیں وہ انتظار نہ ہو، اور آپ کے لیے وہ باعث لعنت نہ بن جائے کہ میں آپ پر ملامت کرے کیا کر رہے ہو، جلدی کرو بغیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صالح دنیا میں بھی بنائے، موت کے بعد بھی بنائے، ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ آج کی جو یہ نشست ہے بڑی اہم نشست ہے، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر کی ماہ کو دکن کی سرزمین پہ، خصوصاً حیدرآباد وغیرہ میں، ابھی 2-3 طرح سے دیکھا جاتا ہے، جو بہت نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اس مہینے کو۔ اب نئی نئی جن کی شادی ہوئی ہوگی ان کو ماں کے ہاں بلا لیا جاتا ہے بیٹیوں کو، اور شوہر بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں ایسا ہے؟ ایسی فکر ہے؟ سنے تو کبھی ہوں گے ضرور، نئی نئی شادی پر نہیں جی، شروع کے دنوں میں نہیں جانا کرتے، منحوس ہے، بلا اترتی، مصیبت اترتی،
ارے باپ رے باپ، نہیں، جس دن آپ نے نیکی نہیں کیا وہ دن آپ کے لیے سب سے بڑی بلا کا دن ہے، اور جس دن آپ نے نیکی کی وہ سنڈے ہی کیوں نہ ہو، وہ سب سے عظیم دن ہے آپ کے لیے۔ کوئی دن، کوئی لمحہ نحوس نہیں ہوتا، منحوس نہیں ہوتا۔ انسان نیکی کرے وہ لمحہ اس کے لیے بہتر ہے، اور نیکی نہ کرے وہ لمحہ اس کے لیے خراب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی تب سے اللہ نے 12 مہینے کو پیدا کیا۔ 12 مہینے کی گنتی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، سمجھ گئے، پورا ذی الحجہ تک۔ اب اس میں سفر بھی آیا تھا، سکن مہینہ ماہ اسلامی کیلنڈر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے پیدا، اور اللہ کی تخلیق میں آپ نحوست تلاش رہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، یہ عرب کی جاہلیت کی بات تھی، عرب کے رسومات بد کا تصور تھا، زمانے جاہلیت میں اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے نیکی کرنے والا نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اگر تکلیف ہے تو یہ آزمائش ہے، انعام ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ایمان کی یہی کہتا ہے، ہمارے پاس نحوست کا تصور نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اسی تصور کو، جو باطل اور بد تصور تھا، نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں کہہ کر یہ ارشاد فرمایا لا سفر ولا حامت ولا عدوہ، یہ صحیح کی حدیث ہے، صحیح۔ لا سفر، اے لوگوں سفر کے مہینہ کو منحوس نہ سمجھو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ ایک اور الو ایک جانور ہے، بولتے بھی ہیں کہ آپ الو گیری کر رہے ہیں وغیرہ، اس کو بھی کہ اگر الو گھر پہ بیٹھ گیا آپ کو تب تو کچھ تو بلا بدتر آتی ہے۔ نازل کرنے والے اللہ کا خوف نہیں ہے، الو کا خوف ہے۔ ہاں متا اسی کو کہا گیا، یہ الو پڑی مت کرو، الو بیٹھ جانے سے گھر میں برکت نہیں یا بے برکتی نہیں، اللہ کرم کرے برکت نازل کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے نحوست آ جاتی، چاہے کتنا بھی کچھ کرو۔ اس کے بعد ولا عدوا، ایک کی بیماری، ابھی یہ حدیث پاک کورونا میں نے بہت اس کو بیان کیا، لا عدوا، کچھ ہے کیا؟ اچھا، لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، یہ نبی فرمایا۔ یہ بہت بڑی سازش کے تحت، یہ یہودی سازش کے تحت یہ کورونا ہم پر مسلط کیا گیا۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی، کھانسی ہونا بیماری ہے۔ ارے کھانستے ہیں تو آٹومیٹک منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، اور بیماری رہتی تو الحمدللہ پڑھتے، کھانسی ہوتی تو پورا باڈی الحمدللہ کتنا ریلیکس ہو جاتا ہوتا کہ نہیں، اور اسی ریلیکس کی بنیاد پر الحمدللہ پڑھتے۔ اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کس کو بھی کھانسی ہے تو کوارنٹائن کرو، یہ سازش تھی جو ہم پر تھوپی گئی۔ ڈسٹینس کا تصور دیا گیا، مطلب مومن جب ملتا ہے نا، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ملتا ہے مومن تو جب تک وہ ہاتھ پہ ہاتھ ملائے رکھتا ہے نا، جدا نہیں ہوتا، اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم یتفرقہ کا جملہ ہے، یغفرا، کہ دونوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک وہ جدا نہ ہو۔ یہ یہودی سازش نے، ہم سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، ہاں، پڑھ کر کے یہ سب آپ کو دور کیا گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں ہی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی لے ڈوبے۔ آج ہم سب اپنے ملک کی پریشانی کو دیکھ کر بھول گئے نا، غزہ کو، فلسطین کو بھول گئے، لیکن کیا آپ جان رہے ہیں کہ صرف وہاں ظلم ہتھیار سے نہیں کیا گیا، آج ہر کھانے پینے کے راستے کو بند کر دیا گیا۔
ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے آپ نے فیس بک پر دیکھے ہوں گے، مصر کے لوگ بوتل میں اناج ڈال کر کے فلسطین کے سمندر میں ڈال رہے ہیں تاکہ کسی طرح بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی مدد فرمائے۔ دوسری قوموں پر اللہ نے من و سلوہ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ جو خیر امت ہے، من و سلوہ نہ صحیح غیب سے مدد فرماتے ہیں، لیکن آپ سمجھئے ظلم ہو رہا ہے، آپ بول گئے۔ ابھی وقف کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب بہار کے الیکشن کا مسئلہ ہے، اب NRC CA یہ سب لا کر کے آپ کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ کام یہی ہے ان کا، کچھ نہ کچھ شوشہ گوشہ میڈیا میں چھوڑ دیں گے، آپ اصل مدعا سے بھول جائیں اور اسی میں لگ جائیں۔ اب سب کا دماغ ہے وہاں NRC ہو رہا ہے، پورے انڈیا میں NRC ہوگا۔ لو، یہ یہودی سازش ہے، اس کو سمجھیے۔ اس کا خاتمہ چاہتے ہو، کسی کی مت سنو، نبی کی سنو، خدا کی سنو، رسول کی سنو، شریعت کی سنو، بس۔ کیوں؟ آپ اگر اللہ کی سنو گے نا تو پھر اللہ آپ کی سنے گا۔ آپ شریعت پر عمل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو قبول کرے۔ آپ کو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ آپ ٹی وی دیکھو صبح کھول کر کے، نیوز دیکھو کھول کر کے۔ آپ کو تو فجر کی نماز پڑھنے کہا تھا اللہ نے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اب آپ جو بھی آپ کریں گے الحمدللہ نیکیاں، اب آپ کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر مان کرتے کہ دیکھیے آپ فجر کو غائب کریں گے اور بڑے چائے کے ساتھ آپ اخبار پڑھیں گے، ریموٹ ہاتھ پر رہے گا اور آپ ٹی وی دیکھیں گے۔ ارے آج ایسا کیا بات، اتنا ظلم ہو رہا، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ کہاں سے ہلاک ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہلاک کہاں سے ہوتا ہے؟ ہلاک اللہ کو بول رہے ہو آپ، مطلب آپ کی انہیں سننا ون سائڈڈ اور آپ ان کی نہیں سننا۔ نہیں، اگر باب اجابت کو اپنی دعا تک کروانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کی بھی سننی ہوگی، بلکہ اس کی بھی سننی ہوگی، پھر آپ کی بھی سنے گا وہ۔ اس لیے لا سفر ولا عدوہ، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برس، جسے کوڑ کہتے ہیں آج کی زبان میں، سفید دان، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، اور کھانے کے بعد ان سے تو اتنا پیار کیے ہیں۔ کیا آپ حضرت اویس کرنی کو نہیں جانتے؟ ان کے ہاتھ پر وہی تھا۔ عمر ابن خطاب کو بھیجا، علی کو بھیجا خرقہ لے کر کے۔ سب روایت آپ کو معلوم ہے اچھی طرح۔ کہنا یہ ہے کہ کوئی منحوس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، الو گری کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، کسی کافر یا کسی پنڈت وغیرہ کی وجہ سے چمتکار ہو جائے، آپ اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ موسیٰ نے عصا کو اژدہا اللہ کی جانب سے معجزہ کے طور پر کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ مد مقابل تھا نا جادوگر۔ اس کا مطلب جادوگری نبی کے سامنے جب ہو سکتی تو آپ کے سامنے کیسا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے آپ جادوگری پر ایمان نہ رکھیں، آپ کو ایمان رب پر رکھنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر دیا اللہ نے کہ تم اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالو، دیکھو سارے جادوگر کے سانپوں کو نگل لے گا۔ مگر اس سے ایک ذہن تو ملا ہے، جادوگری حق ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں، اس کا خاتمہ ہوگا اللہ کرے گا۔ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایسے اگر بلا بدتر کبھی آ بھی جائے اس مہینے میں تو آپ بلا بدتر پر ایمان نہ رکھیں اور اس کی وجہ سے آپ مہینے کو خراب مت کریں، بلکہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اس بلا کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ آخر کیا کہ نہیں؟ آپ ذرا جائیے 2019 اور 20 اور 21 کے منظر کو تھوڑا لائیے، جو کورونا کا ماحول تھا۔ کیا آپ ہم سب نہیں ہمیشہ سوچتے تھے کہ کل اس کی باری ہے، آج ہماری باری ہے، ایسے کل تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟
ایک دم ایسی سوچ ایک دم آ گئی تھی، یعنی موت سے محبت ہو گئی تھی، جینے کا ایک دم کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی، لاش کوڑے کی طرف پھینکے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے کیسا بلا دیا، اب جینے کی تمنا بھی بڑھ رہی ہے، عبادت کا امنگ بھی ہے، لذت عبادت بھی ہے، شوق سجدہ بھی ہے، بھول گئے نا؟ کیوں؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں انتقال ہو جاتا کسی کا، مہینہ 2 مہینہ سال آپ غم کا ماحول رکھتے، لیکن کیسا پھر حسب حال زندگی بحال کر دیتا نا اللہ، یہ اللہ ہے۔ تو اللہ پر اٹریکشن، اللہ پر توجہ، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے تو آپ کا غم، تکلیف، پریشانی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لا سفر کو منحوس نہ سمجھو۔ میرے پاس تو بڑھیا آئی اور آنے کے بعد بولی، حضرت تکیا کے نیچے جو ہے نا انڈے، چھری اور مسور کی دال رکھنا کتے ہیں، میں سوچنے لگا کہیں ڈائن تو نہیں ہے۔ پہلے میں اپنا حساب کیا اپنے لیے کہ کہاں تو بھی میرے اوپر کر دیے تو مشکل ہے، اپنا قرآن وغیرہ پڑھ کے حساب کیا، اس کے بعد بولو پھر سے بولو کیا ایسا کتے؟ میں نے کہا کون کتے آپ کو بتاؤ؟ سن لیتے آ رہے ہیں، سن لیتے آ رہے ہیں، اگر اس پر عمل کرنا تو میرے پاس کیا ہے؟ کس سے سنے آپ؟ خدا نہیں کہا، رسول نہیں بولے، صحابہ نہیں بولے، تابعین نہیں بولے، امامہ نہیں بولے، اولیاء نہیں بولے، کون بھی نہیں بولے، بولے کون بولے؟ یہ سب جو ہے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی یہ یہودی سازش ہے۔ آپ کو وہ مسور کی دال بچاتی، تکیا کے نیچے انڈے بچاتے، چھریاں بچاتے، ایسا ہوتا تو بس ہو گیا تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں بڑی بات اہم آ رہی ہے، چونکہ نحوست کے خاتمہ کا یہ عنوان ہے، بڑی اہم بات ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، جس کو آپ کھل کر کہو کہ ساس جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ایسے ہی لوگ زیادہ آتے ہیں، میں ایسے ہی شرعی عدالت کو ایک دم سوشل ورک کی طرح کام کرتا ہوں، جو بلائے، جیسا بلائے، جہاں بلائے، جہاں ضرورت دین کی ہے چلا جاتا ہوں اور بلا لیتا ہوں۔ ایسا تو آ کر کے بولی، حضرت ایسی تعویذ دو کہ ہماری بہو ہمارے کنٹرول میں رہے، جب سے شادی ہوئی ہے بیٹا میرا غلام ہو گیا ہے ان کا۔ باپ رے باپ، ہے سوچ ہے، اب اس کو کیسے ختم کرنا؟ میں نے کہا میرے اوپر بھروسہ ہے، اور بھروسہ ہے تبھی تو آئے، بھروسہ ہے 3-4 بار پوچھا، بھروسہ ہے، اگر میں بیٹے کو بھی اچھا کر دوں، تمہارے کو بھی اچھا کر دوں، بہو کو بھی اچھا کر دوں، منظور؟ کیسا اچھا کرتے؟ اچھا بولتے اچھا کرتے ہیں، کیسا کرتے؟ وہ اچھا کیسا کرتے؟ چلو یہ سب ان کے ہو گئے، ان کے ہو گئے، بہو بھی تمہارے سے پیار کرے، بیٹا بھی تمہارے سے پیار کرے، تم بھی بہو سے پیار کرو، ایسا ماحول کر دو تو کیسا سوچ رہے؟ دیکھیے تو کیوں غلط سوچے اسے؟ یہ کمال ہے یار، آپ کی شادی ماں نے کرا، تو بیوی سے اگر آپ پیار کرتے ہیں تو ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا جو سلیکشن ہے سکسیسفل ہے، کہ دونوں خوش ہیں، بجائے یہ کہ میاں بیوی اگر ناخوش ہیں تو ماں کو سوچنا چاہیے ارے ہمارا سلیکشن غلط ہو گیا کیا، دونوں ناخوش کئی کو ہے، بیٹھ کر سمجھانا چاہیے۔ لیکن نہیں، نبی کہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دیے تو صدقہ اور ثواب ہے، اور ماں کے سامنے دے دیے تو بیوی کا غلام ہے۔ تو میں ان کو کہا کہ ماں ہونا ہے، نبی مجھے نہیں دیے گارنٹی، تمہارے کو گارنٹی دی، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی، گارنٹیڈ ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، مربوط کی دعا۔ اب میرے اوپر بھروسہ ہے، تم پہلے بول چکے، تو میں کہہ رہا ہوں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تعبیر سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ 2 بھی پہلو ہے، لیکن تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ وہ تمہاری اولاد ہے، اور نبی پر ایمان اور بھروسہ ہے تبھی تو یہاں آئی نا۔ اب ان کے رونے کا عالم دیکھیے،
اب وہ رونے لگے. میں کہا رو گا, تم تعویذ لینا چاہ رہے, میں تعویذ دوں گا, لیکن تم جو تعویذ لیے کہ بہو کو پیار نہ کرے, بیٹا ہمارا ہو جائے, تم کو اچھا لگے؟ پیار نہیں کرے گا تو ظلم ہوگا نا اس کے اوپر. تم کیسی ماں ہو, تم نے شادی کرایا اور پیار نہیں ہے اس سلیکشن پہ. ایک دم اچھے سے وہ سمجھ گئی, اور اس کے بعد دوسرے دن بہو اور بیٹے دونوں کو لے کے آئی. حضرت ہم سب کے لیے دعا کر دیجیے آپ. ہاں ایسا ماحول. نبی جب کہے کہ میاں بیوی کا پیار نفلی عبادت سے بہتر ہے, اب سمجھ رہے, جو فرض و واجب نہیں, نفلی عبادت آپ نہیں کر سکتے. اگر میاں بیوی کا پیار پاسبل ہے تو پیار کیجئے, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. نہیں, منحوسیت کا یہاں پر ماحول ہے. ماں الگ کلش بنائے ہوئے ماحول خراب کیے, اور اس کی وجہ سے بیوی الگ. اب ظاہر ہے جب انہوں ہے تب دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی. اب انہوں نیگیٹو ہے تو انہوں بھی. اب بیچارہ شوہر کو گھر آنے کو ڈر رہا. جو سکون کی جگہ تھی, ماں کا قدم جنت, بیوی کی جگہ سکون, دونوں نہ جنت مل رہی نہ سکون مل رہا. وہ گھر میں باہر جا کر آرام سے, جو کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا سگریٹ بھی شروع کر دیا, گٹکا بھی کھانا شروع کر دیا. دوستاں بول رہے جی تمہاری نئی نئی شادی, کیا جانا جی, جا کر کو وہاں لڑائی سننا. اچھا کم سے کم یہاں تو سکون. ایسا ماحول ہو گیا. ان چیزوں کا خاتمہ ضروری ہے. بات کیجئے, باتوں سے باتیں بنتی ہیں. حضرت علی اور فاطمہ میں ایک مرتبہ ظاہری طور پر میاں بیوی کی بنیاد پر انبن ہو گئی. سڈنلی مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت فاطمہ کا تیور دیکھا, بڑے غصے میں ہے, لگتا ہے کچھ تو ہوا ہے. وہ اپنے تحملانہ انداز میں کہتے ہیں کہ خیریت تو ہے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے وہاں جائیے. مسجد نبوی میں حضرت علی نیچے سوئے ہوئے تھے, ادھر جائیے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضرت علی نیچے میں لیٹے ہوئے تھے. ایسی تو تھی نہیں پہلے کی مسجد, دھول والی, اس طرح سے چٹائی والی پڑھتے تھے, پھر چٹائی کو سمیٹ دیا جاتا. ایسا ہے تو ایسے ہی آپ لیٹے ہوئے تھے, آپ کے پیٹ میں دھول وغیرہ مٹی وغیرہ ٹچ تھی. اسی موقع سے نبی نے فرمایا تھا یا ابا تراب. تراب مانے ہوتا ہے مٹی, ابا مانے ہوتا والا, اے مٹی والے. یہ جملہ سننا تھا. علی اس طرح فخریہ انداز میں اٹھتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ اب مجھے علی سے زیادہ ابو تراب پسند ہے. یہ میرے نبی نے کہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا کچھ نہیں. اب علی جا کر کہتے ہیں, آٹومیٹک سمجھ امت کو ابو تراب مل گئے. اور ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے, بیٹی نے خالی فون کیا, کیا ماں کیسے کے یہاں شادی کرا دیے, انہوں جاب لیس ہیں, ایک تو پیزا لا کے نہیں دیتے, ایک برگر لا کے نہیں دیتے, انہوں ساس الگ کہتے انہوں کھا دیتے. ارے رک بیٹی, بھیا کو بھیجتی ہوں, بلا کر کے اور ڈائیورس پیپر بھیجتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا ماحول؟ کہ فون جو ہے نا یہ دشمن اعظم. کلیئر کر رہا ہوں, فون کر دیا, ماں کو فون کیا تو ماں کو کم سے کم اتنا بولنا چاہیے, ارے کیا ہوا بیٹی, اچھا ٹھیک ہے, ریلیکس, پانی پیو یا ڈاٹا چاہیے, میں آ رہی ہوں, پاپا آ رہے ہیں تمہارے, بھیا کو بھیج رہے, بھیا مالک ہے اور ان کا تو نیا نیا خون ہے, ان کو کہیں بھیج. باپ تو موجود ہے, خود موجود ہے, اور مسئلہ کریٹیکل ہے, تو وہاں پر آپ کو خود جانا چاہیے. اور داماد کو بھی بلائیں گے, بہو کو بھی بلائیں گے. جن کا مسئلہ اب ساس سے ہے تو ساس کو بھی بلائیں گے, بہو کو بھی بٹھائیں گے اور بولیے. غلطی کس کی بھی ہو وہاں سولوشن ڈھونڈیے. غلطی ثابت ہو بھی جائے چاہے ساس کی یا بہو کی, لیکن وہ سولوشن ڈھونڈیے اور بولیے ٹھیک ہے بیٹی کی غلطی ہے, لیکن اس غلطی کی کا سولوشن کیا ہے,
یہ ہم سب کو ڈھونڈنا ہے۔ گلاس توڑ دیا نا اس نے، ہاں۔ نمک تیز کر دیا نا اس نے، ہاں۔ وقت پر کھانا نہیں دیا اس نے، دیر تک سو گئی تھی، ہاں غلطی ہے۔ لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر طلاق سولوشن ہے تو یہ تو امپاسبل ہے، طلاق سولوشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ سولوشن ہمیں نبی کی بارگاہ میں ڈھونڈنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل جو ہے، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل نبی ہے، اور اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ایسے وقت میں کیا ممکن ہے۔ جھگڑے ہوئے، نبی آئے، مسکرا دیے، دونوں کا معاملہ پریکٹیکلی طور پر حل کر دیا۔ تو بڑوں کو وہاں پر کریں، گلاس ٹوٹا ہے نا، ٹھیک ہے میں لا کے دے دیتی ہوں۔ رشتے ٹوٹیں گے تو نہیں آئیں گے، گلاس تو آ سکتا ہے۔ نمک کا مسئلہ ہے نا، دوسرا کھانا بنا دیتے، جس کا ریپلیس موجود ہو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن رشتے ٹوٹ گئے تو اس کا ریپلیس موجود نہیں ہے، وہ داغدار ہو جائے گا کھانا۔ ایک رشتے کو آپ نہیں نبھا پا رہے ہیں، وہاں 9 بیویاں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود ہیں، اور ایک بیوی میں بھی طلاق نہیں۔ طلاق کی شریعت دینے والے نبی کبھی طلاق کا عنوان نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر۔ آپ ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے، جبکہ وہاں پیٹ پہ پتھر ہے، تمہارے پاس تو جاب بھی ہے، تمہارے پاس تو پیسے بھی ہیں، تمہارے پاس تو اسباب ذرائع بھی ہیں، تم ایک کو نہیں سنبھال پا رہے ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایگو، اپنا ایگو آگے کیے ہوئے ہو۔ نبی کو آگے کرو، شریعت کو آگے کرو، قرآن کو آگے کرو، سیرتوں کو آگے کرو، بزرگوں کو آگے کرو۔ آپ بڑھ گئے تو باپ نہیں ہو گئے، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ آپ کا نالج باپ سے کم ہے تو ہے، عمر کم ہے تو ہے، یہ نیچرلی چیز ہے۔ آپ یہ کہتے ہوئے نہیں بول سکتے ہمارا پرسنل معاملہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے پارٹ ہو، میرے حصے ہو، پرسنل کیسا ہو سکتا؟ آج بھی تم اپنے آدھار کارڈ پر باپ کا نام دے رہے ہو، پرسنل کیسا ہو سکتا؟ کوئی اولاد پرسنل نہیں ہو سکتی، کوئی اولاد ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑوں کو آگے کرو اور سولوشن کے لیے آگے کرو، پرابلم کے لیے نہیں۔ آج ہم نے کئی مجلسوں میں ایسے دیکھے، بڑے بڑے مسائل کو میں نے اسی طرح سے دیکھ کر حل کی۔ کئی مسئلے، 2-3 مسئلے تو ابھی اس ہفتے کی بات، 4-5-10 لوگ ایسے بیٹھ گئے، کیونکہ میں اب جان چکا ہوں کسی ایک کی سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دونوں کی سنو، مدعی مدعا علیہ، جو دعویٰ کریں گے اور جن کے لیے دعویٰ کیے دونوں کو بھی۔ تو جب بھی مسئلہ اب آتا فیملی مسئلہ میں، تو میں یہی کہتا ہوں، میں ٹائم دیتا ہوں، آپ دونوں فریقین کو بٹھائیے، 10 منٹ تک تو پہلے دونوں ایک دم جھگڑا اچھا کرتے، اب اس کے بعد میری طرف متوجہ، حضرت تمہیں بتاؤ، تمہیں بتاؤ، تمہیں بتاؤ، دونوں بولو، تمہیں بتاؤ، غلطی ثابت ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے، ان کی غلطی ثابت ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں میرے اوپر بھروسہ ہے، بالکل ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا مانو گے نا؟ ہاں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں ان کی طرف سے، اور اس بہن کو میں اپنی بہن کہہ کے کہتا ہوں قبول کروں، اور تمہیں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ جھکنے سے اگر رشتہ بچ رہا ہے تو مجھے جھکنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال دیا میں نے، کھڑے ہو جاؤ، ہاں موبائل گراؤ، بتاؤ اٹھانے کے لیے جھکو گے کہ نہیں؟ تو پاؤں سے اٹھاؤ گے، موبائل گر جائے تو جھکنا ہوگا کہ نہیں؟ آپ 10,000 20,000 کا موبائل بچانے کے لیے تمہیں جھکنا پڑا۔ رشتے جو نعمت ہے یار اللہ کی جانب سے، جو نسلوں کی بقا کا سبب ہے، خاندان کے عروج کی وجہ ہے، اس کے لیے تم نہیں جھک رہے ہو۔ اگر تم نے آئی ایم سوری کہہ دیا، تمہاری عزت گھٹے گی نہیں، بڑھے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ نبی ہے، معصوم عن الخطا کو نبی کہتے، کسی بھی طرح سے غلطی نہیں کر سکتے، لیکن جب بستر پہ آتے تھے نا 100 بار اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ معافی کرنا، معافی دینا نبی کی سب سے بڑی شان۔ ہم میں سے یہ ختم ہو گیا، بس آپ نے ثابت کر دیا۔ حضرت تمہیں بتاؤ، انہوں ہمیشہ ہمارے کو اپنی بات کا تانا دیتی، میں اتنی جہیز لائی، میں کتنا سننا، میں بتاؤں آخری سانس تک سنو، خدا کی قسم تم آخری سانس لو گے وہاں جنت کی حوریں تمہارا استقبال کریں، رب العالمین تمہارا استقبال، سلام علیکم تم فضل خالدین، تم پر سلامتی ہو۔ کیا آپ نے نہیں سنا وہ روایت کہ غالباً حضرت عمر ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر ان کے پاس جانے والے تھے، جیسے ہی جاتے ہیں دروازہ کو دستک ہی دیتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، لڑنے کی آواز آ رہی ہے، تنازع کی آواز آ رہی ہے، جیسے کان لگا کر سنتے ہیں تو ایک مرد اور عورت کی آواز آ رہی ہے، وہ چلنے لگے، لیکن فراست مومنانہ معلوم ہو گیا کہ کوئی آیا ہوا ہے، دروازہ کھولتے آواز دیتے، اے شخص سن، کیا بات ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ جس بات کے خاتمہ کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہی بات آپ کر رہے ہیں یہاں، ہم کچھ سولوشن لے کر سوچا تھا کہ ملے گا، لیکن آپ تو خود اس میں ملوث ہیں۔ اس وقت فرمایا گیا تھا کہ جانتے ہو اگر کوئی شوہر یہ جان لے کہ بیوی کی جانب سے تکلیف و پریشانی اور صبر کرنے میں خدا کتنا انعام دیتا ہے تو زبردستی بیوی کو کہے گا کہ مجھے تکلیف دے۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ اسٹرائک کر دیا تھا نبی کی بیویوں نے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اسٹرائک کر دیا تھا۔ پارہ نمبر 21 کے لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں اس کا ذکر ہے، لیکن نبی پھر بھی طلاق نہیں دی، آیت اتر گئی، حبیب بلائیے اور ان کو کہیے تمہیں دنیا چاہیے یا اللہ رسول چاہیے، آخرت چاہیے، فتعالیں آؤ۔ وہاں پر بات جب یہ آیت اتری تو ساری بیویوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ آپ ایسا سولوشن کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس نے صرف کہہ دیا کہ ہمیں ہار چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، جب سے آئی ہو نہیں دیے ہو، تو آپ کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، ساری دولت آپ کی، ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ لے کر رکھو، کیسا بھی رکھو، آپ کو خوشی ہے تو سبحان اللہ، آپ کو خوشی ہے تو سبحان اللہ، ہم بھوکے رہ کر آپ کو خوشی دینا چاہتے ہیں۔ ارے آپ اتنا سی جملہ تو بولتے، لیکن نہیں، باپ کے یہاں تو کبھی پہنے نہیں، یہاں پہ ٹارچر کر رہے تھے۔ تو یہ سولوشن ہے، یہ کریٹیکل بنانا لائف کو۔ اب ان کو کہیے جو بھی پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں، جو بھی چیزیں وہ تمہاری ہیں، میری اور تیری کا مسئلہ نہیں، ہماری کا مسئلہ ہے۔ اگر تمہیں خوشی اسی میں مل رہی ہے تو سبحان اللہ، کوئی چیز چھپ چھپا کر بیوی کو مت دو، ماں کی دعا کے ساتھ دو اور بولو ماں ہم ان کے لیے برگر لانے جا رہے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی عمر ہے کھانے کی، آپ اگر کچھ کہیں ہم آپ کے لیے بھی لے آئے۔ لیکن چھپ کر دو گے نا تو باوجود ہے کہ وہ ماں جو برگر کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن وہ تانا دے گی، دیکھو برگر پہ برگر آ رہے ہیں، کیوں آپ نے چھپ کر کے دیا، اس لیے جیسی چیزیں ہو رہی۔ پیسے جب آپ کے ہیں تو ماں کی دعا لینے میں آپ کو کیا ہے، آپ چوری کر کے تو دے نہیں رہے۔ تو ہر چیز کھلی لائف گزارو، کھلی لائف، یہ شریعت بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے۔ کبھی جب میرے ساتھ ایسا ہوتا، ممی اور ہماری بیوی میں کبھی ایسا ہو جاتا اور ماں شکایت کرتی تو میں ایسے ہی فون پہ تو ایک دم چپ رہتا، اس کے بعد پھر مجھے ڈانٹ لگتی، کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ نہیں، پہلے پورا ایک دم آپ سنا کیجیے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ پورا سنا کیجیے۔ اس کے بعد جب ٹھنڈی ہو جاتی تو ایک ہی جملہ بولتا، ماں آپ مجھ سے بڑی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ جو چاہیں کر سکتی، اور ماں طلاق تو دے دی رہی، اس لیے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ کہیں تو ہم 4-5 گھنٹے بھی بھیج دیتے ہیں،
آپ کہیں تو ہم پولیس کو بھی بھیج دیتے ہیں. ایسا جب بولے ارے کیا بول رہے ہیں, اچھا رہن دو رہے کہ ماں پرابلم کریٹ مت کیجیے, سولوشن پیش کیجیے. سولوشن پیش کیجیے. آپ ڈانٹیے, مجھے مت کہیے. اگر وہ تکلیف دے رہی ہے پریشان, پھر کہیے بیٹی میں نے بیٹی سمجھ کے ڈانٹا ہے, تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو سوری. لیکن یہ بات وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. جیسے ماں بیٹی کو ڈانٹتی یا مارتی ہے تو باپ تک بات نہیں چاہتی ہے کیونکہ وہ حق ہے. ایسا ماحول گھر پر بنائیے. سفر کو منحوس نہیں, تیرا تیزی کا کوئی تصور نہیں, آخری چہار شنبہ کا کوئی تصور نہیں. یہ سب بالکل نحوست کے عنوان ہے. اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں, اسلام کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے آخری چہار شنبہ کا عنوان دیتے ہیں یار. آخری چہار شنبہ میں نبی شفا پائے تھے, ایسا عقیدہ رکھتے لوگ, اور پکنک کو چلے جاتے. معاذ اللہ, پکنک کو جاتے ہیں یار. توبہ الہی, اگر تمہارا ظاہری تصور یہ بھی ہے تو کم سے کم شکرانہ کے طور پر مسجد میں نماز پڑھو اور بیوی کو درود پڑھنے دو. پکنک منانے جا رہے نماز چھوڑ کر, اور عقیدہ ہے کہ نبی کو شفا ملی تھی. استغفراللہ. حقیقت یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ میں اور زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا, تب تو 12 ربیع الاول کو وفات ہوا نا. آخری چہار شنبہ میں مرض بڑھا, تب تو بالکل 10-15 دن 10-12 دن کے بعد وصال ہوا. یہ شفا کا جو یہ سب یہودی چال ہے, یہ سب جو ہے فکر یہودی ہے. ان سب چیزوں سے آپ ان سب کو اپنے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے, سعادتوں سے مالا مال فرمائے, اور گھر کی آپسی چمکنشوں کو دور فرمائے. ہر ایک کو اس کا وقار ملے, ہر ایک کو اس کی حیثیت ملے, ہر ایک کو اس کی عزت ملے, ہر ایک کو اس کا اسٹیٹس ملے. والدین کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے. اولاد پر مولا والدین کا سایہ دراز فرمائے. محبت رسول, محبت آل رسول دلوں میں جاگزی فرمائے.